گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکروا کثیرا حاذب اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور موت کو یاد کرنے کا کیوں فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی سگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی سگ لگ جاتا ہے، جس طرح کے لوہے کو سگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کے سگ کو اتارنے کا چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد اور تلاوت قرآن کا. تو موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل کا زخم ختم ہوتا ہے. آج یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوست کا نام لیتا ہے لیکن در حقیقت پس پردہ اس کا دشمن ہے. دوستوں کے نام سے دشمنیاں ہو رہی ہیں، بیٹا ماں کے خلاف ہے. یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ ساری جو پھیلی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جتنے گناہ عام ہیں، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، فحاشی اور عریانی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگ گناہ کر کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل سخت آلود ہو چکی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو یہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سے آٹھ دھبا لگ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے وہ ڈرتا اور دھبا مٹ جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا ڈرتا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی معنی ہے دل کے زد آلود ہونے کا. اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عبادت کی طرف دل نہیں لگتا. مسجد میں آتا ہے 4 رکعت بڑی جلدی میں ہوتا ہے کہ امام صاحب بھی 1 سیکنڈ لیٹ ہو گئے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. اور وہ کون جو ولیمے کا وقت 12 بجے کا ملتا ہے، 3 بجے کھانا ملتا ہے، 3 گھنٹے وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی ہے. لیکن مسجد کا مولوی صاحب اگر 1 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو اگر 60 نمازی ہیں تو 60 کے 60 فردن آ کے ملیں گے. چلو آ کے ملیں، یہ بھی بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. وہی بھی کوئی بول پڑتا ہے امام صاحب خیر تو ہے، بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. جمعے کے بیان میں 2 منٹ اوپر ہو جائے تو آنکھیں ایسے پھاڑ کے دیکھتے ہیں جیسے وہ پنجابی کی مثال ہے کہ جیسے بھینس کسائی کو دیکھتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ مسجد کو ہم نے تھانہ سمجھ لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے ہوتا ہے، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے تو پرسکون رہتی ہے، پانی سے نکلتی ہے تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسی ہوتا ہے جیسے پرندہ کسی قید میں اور پنجرے میں ہوتا ہے. اور پرندے کو قید کر دو، پنجرے کے اندر ڈال دو تو پھڑکنا شروع کر دیتا ہے. آج ہماری کیفیت اور حالت مسجد کے اندر کیا ہے کہ 1 منٹ اگر زیادہ ہو جائے، 1 منٹ اوپر چلا جائے، ہم تڑپنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب جان چھوٹے. اور جب نماز مکمل ہوتی ہے، امام صاحب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، ابھی بائیں طرف امام سے سلام پھیرا نہیں، آدھی مسجد خالی ہوتی ہے. جو خود ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہماری جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مومن کی مثال مسجد میں مچھلی کی طرح ہے. جس طرح مچھلی پانی میں ہے اس طرح مومن مسجد میں ہوتا ہے. اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پرندے کے اندر پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں ہوتا ہے، ایسے منافق مسجد میں ہوتا ہے. چوری دروازہ کھلا، پرندہ پھر کر کے اٹھ جائے گا. منافق شخص کی یہ علامت ہے کہ مسجد میں وہ کہے گا کہ بس جلدی سے جو ہے وہ 2 دھوکے لگاؤ اور بھاگنے کی کوشش کرو. بھلے مسجد سے نکل کر مسجد کی گیٹ پہ کھڑے ہو کے 4 بندے گپے لگانا شروع کر دیں، لیکن مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. یہ آج ہماری ایمان کی صورت ہے. یہ ساری وجہ کیوں ہے؟ دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، عبادت بھی نہیں کرتا اور گناہ کرتے ہوئے دل شرماتا بھی نہیں ہے. گناہ کر رہے، جھوٹ بول رہے، غیبت کر رہے، چوری کر رہے، کسی کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، دل سے ذرا بھی برا نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے. وجہ کیا ہے؟ دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں. اور دلوں کے زنگ کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تلاوت قرآن ہے اور کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے. فرمایا اذکروا کثیرا حاذب اللذات الموت. لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا. آج ہمارے یہاں یہ صورتحال کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمل طول، لمبی امیدیں. ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے
کہ میری عمر 100 سال ہو. 100 سال کی تو ہر بندے نے اپنی اسٹیج بنایا ہوا ہے کہ 100 سال کی عمر میری ہونی چاہیے. اس کے سارے منصوبہ بندی کی ہے. زندگی کے تمام منصوبے جات رکھے ہوئے ہیں. ابھی میں نے شادی کرنی ہے, ابھی میرے بچے ہوں گے, ابھی ان بچوں کو میں نے پڑھانا ہے, پھر ان بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, پھر ان بچوں کے متعلق شروع کرنا ہے, پھر فلاں پلاٹ میں مکان بنانا ہے, فلاں جگہ پہ پلاٹ خریدنا ہے. یہ ساری منصوبہ بندی اس نے رکھی ہوئی ہے, لیکن اپنی منصوبہ بندی میں موت کو شامل نہیں کیا ہوا. اور اتنا غافل ہے انسان کہ اللہ رب العزت کسی کو 100 سال کی زندگی بھی دے دی, لیکن 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ مرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوگا, اس موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر بھی اس کی آگے کی امیدیں اور تمنائیں اور آگے کی اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوگی کہ اب اگلے سال میں نے یوں کرنا ہے, اس سے اگلے سال یوں کرنا ہے, اگلے مہینے میں نے یوں کرنا ہے. لیکن اس ساری منصوبہ بندی میں اس کی موت شامل اس نے نہیں کر رکھی. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوفوں کو جمع نہیں کرتے. جس نے دنیا کے اندر خوف کر لیا آخرت کا, کی تیاری کر لی, کل قیامت کے دن کو اور سزا بھی نہیں ہوگا, غمگین بھی نہیں ہوگا, رسوا بھی نہیں ہوگا. اور جس نے دنیا کے اندر بے خوف ہو گیا اور دنیا میں آخرت کے لیے حشر کے لیے خوف بھی نہیں کیا, تیاری بھی نہیں کی, تو فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو قیامت کے دن وہ رسوا ہوگا, قیامت کے دن وہ خوفزدہ ہوگا, قیامت کے دن پریشان ہوگا. اب انسان کے سامنے ہے, انسان نے ایک خوف تو کرنا ہے, دنیا میں آخرت کا خوف رکھ لیں اور اس کے لیے تیاری کر لیں, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت کے خوف سے ہمیں نجات دے دیں گے. اور اگر دنیا کے اندر ہم بے خوف ہو جائیں, جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, ہمارے اعمال, ہمارے افعال, ہمارا چلن پھر یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں, قبر حشر کا خوف نہیں, اللہ کے عذاب کا خوف نہیں, دوزخ کا خوف نہیں. اگر دوزخ کا خوف ہو اور انسان جھوٹ بولے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دوزخ کا خوف ہو اور انسان بدعات میں مبتلا ہو, دوزخ کا خوف ہو اور انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو طور پامال کرے, دوزخ کا خوف ہو اور انسان نمازیں چھوڑ دے, نمازیں ترک کر دے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہو کہ ہمیں دوزخ کا خوف نہیں ہے, آخرت کا خوف نہیں ہے. اس وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں, نیکیوں سے دور ہیں, عقائد اعتقادی آدھی ہے, تو آخرت کا خوف جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا, ہمارے عقائد, ہمارے ایمان, ہمارے اعمال ساری چیزیں درست ہوں گی, تو آخرت کے پھر اللہ رب العزت کے خوف سے ہمیں نجات دیں گے. اور آج خوف نہیں ہوگا تو عقائد کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے اور تمام چیزوں کے اعتبار سے ہم غافل ہوتے چلے جائیں گے, تو کل قیامت کے دن ہمیں خوف میں مبتلا ہونا پڑے گا. اور اس وقت کوئی ماوا اور ملجا اور ٹھکانا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر اس کے لیے تیاری کر کے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا